السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہمارا نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جس کا نام ہے سائیکالوجی آف ہیلتھ، یعنی صحت کی نفسیات کیا ہے۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صحت کی نفسیات جو برانچ ہے اس میں کیا کچھ آئے گا۔ بہت ساری چیزیں آپ کو نیو پتہ چلیں گی، بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرس کا ذکر بھی ہے اس والے چیپٹر میں۔ آج ہم فرسٹ آف آل یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف ہیلتھ، صحت کی ڈیفینیشن، صحت کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ اس کا لفظی مطلب بتائیں گے، اصطلاحاً اس کا کیا مطلب ہے، اس کا ہیلتھ کا، صحت لفظ کا جو ہے وہ عربی زبان سے ماخوذ ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے، اور اس کا لفظی مطلب کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی مطلب کیا ہے، اور WHO کے مطابق جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ صحت جو ہے بچوں، ہیلتھ، انگلش میں ہیلتھ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی مطلب یعنی اگر آپ دیکھیں تو تندرستی اور شفا کے ہیں۔ اصطلاحاً اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر کوئی شخص اگر درست ہے، طاقتور ہے، تو پھر ہم اس کو صحت مند کہتے ہیں، اور اگر کسی فرد کے جسمانی اعضاء درست طریقے سے اپنے افعال سر انجام دے رہے ہوں اور ذہنی افعال بھی ٹھیک طریقے سے سر انجام دے رہا ہو وہ پرسن، یعنی جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہو اور ذہنی افعال بھی ٹھیک طریقے سے اس کے کام کر رہے ہوں، تو پھر ایسے شخص کو ہم صحت مند کہیں گے۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی تنظیم صحت WHO کے مطابق جو ہے وہ صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صحت جو ہے وہ مکمل طور پر جسمانی، ذہنی اور سماجی بہتری کا نام ہے۔ اکارڈنگ ٹو WHO دا میننگ آف ہیلتھ از کمپلیٹلی کیا ہے، فزیکل بھی وہ بندہ فٹ ہونا چاہیے، مینٹلی بھی، ذہنی طور پر بھی اس کا ذہن ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہو، ٹھیک طریقے سے توجہ مرکوز کر سکتا ہو، چیزوں کو میمورائز کر سکتا ہو، لرن کر سکتا ہو، تھنک کر سکتا ہو، اور بہت ساری مسائل کا حل بھی اس کو آتا ہو، انٹیلیکچولی بھی وہ ٹھیک ہونا چاہیے، انٹیلیجنس لیول بھی اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اینڈ سوشل ویل بینگ۔ ان WHO کے مطابق یہ تمام ایریاز پہ جو بندہ پورا اترتا ہے وہ صحت مند ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے کہ واٹ از ایڈجسٹمنٹ، ٹھیک ہے، چھوٹے شارٹ ٹاپکس ہیں، ان کو آج آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ مطابقت کیا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مطابقت، اردو میں ہم اس کو کہیں گے مطابقت کیا ہے۔ اس کے بھی جو لفظی مطلب ہے مطابقت اختیار کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ڈھل جانا ہے، ماحول میں ڈھل جانا ہے۔ تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ذی حیات جو ہے وہ سب سے پہلے کسی بھی نیا ماحول کا اگر اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، نئے ماحول کا، تو وہ اس میں ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایڈجسٹمنٹ کوئی بھی ذی حیات، کوئی بھی انسان نہیں کر پاتا تو پھر اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جب بھی آپ کی نئی کلاس آتی ہے، فرسٹ ایئر آتی ہے، تو سٹارٹ کا کوئی 1-1.5 ویک بلکہ 2 ویک سے بھی زیادہ ٹائم کچھ بچوں کو لگ جاتا ہے۔ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یعنی آپ کے لیے ٹیچرز نئے ہیں، تمام مضامین نئے ہیں، نیا تمام بلڈنگ نئی ہے، کلاس رومز کا سسٹم سارا نیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، ٹیچر آتا ہے آپ کو پڑھا کے چلا جاتا ہے، لیکن آپ چونکہ اس وقت جو ہے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہو، نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہو، بہت سارے ماحول کے اندر ایسے اسٹیمولس ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، ایون ٹیچرز کے ساتھ، ٹیچرز کے سٹائل کے ساتھ، ان بکس کے ساتھ، سلیبس کے ساتھ آپ ایڈجسٹ کرتے ہو، تو پھر آپ کو کوئی 1-2 ہفتے کے بعد جا کے آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اور آپ ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کے بعد آپ زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ کو آتے ہی کوئی چیز پڑھا دی جائے اور آپ سے چیک کیا جائے گا، تو یقیناً آپ کو اتنا اچھا سمجھ نہیں آئے گا جتنا کہ 1-1.5 ہفتے کے بعد آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تمام ذی حیات ہیں، سیم پروسیس ہے کہ فطرتی اور سماجی ماحول میں انسان بھی جو ہے وہ اپنے انسان ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پیدا شدہ ماحول کی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو بھی دور کر لیا جاتا ہے اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں انسانوں کے لیے، کہ کوئی بھی سماجی مشکلات آ جائیں، چیلنجز آ جائیں، تو انسان ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قرۂ ارض پر ادر جو ذی حیات ہیں جو اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتی ہیں، وہ اپنی بقا کو قائم رکھتی ہیں، اور ایسی ذی حیات جو کہ عدم مطابقت کا شکار ہو جاتی ہیں، ماحول ان کو ختم کر دیتا ہے۔ مطابقت جو ہے، ایڈجسٹمنٹ جو ہے، یہ فرد کی وہ بہترین صلاحیت ہے جس کے تحت فرد ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور اپنی ضروریات کے مطابق ماحول کے ساتھ موافقت یا ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر فرد کی یہ والی جو صلاحیت ہے یہ اس کی اپنی بقا کی بھی ضامن ہے، اس کی خاندان اور نسل کی بقا کی بھی ضامن بنتی ہے۔
اب بین الاقوامی تنظیم صحت WHO نے صحت کی نفسیات کی کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ بین الاقوامی تنظیم صحت کے مطابق سائیکالوجی آف ہیلتھ، وہ کہتے ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ کی سائیکالوجی ہے، صحت کی جو نفسیات ہے، از اے برانچ، یہ وہ برانچ ہے وچ جو ڈائگنوزس کرتی ہے، ٹریٹ کرتی ہے آل دا مینٹل النیسز کا تو ٹریٹمنٹ کرتی ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ تمام طرح کے ایجوکیشنل اینڈ سوشل پرابلمس کو بھی سولو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحت کی نفسیات جو ہے یہ وہ برانچ آف سائیکالوجی ہے جو کہ تمام طرح کے تعلیمی، سائنٹیفک، ایون آپ یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ووکیشنل گائیڈنس، ووکیشنل کونسلنگ کا کام بھی کرتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس۔ تو پیشہ ورانہ لحاظ سے بھی صحت کی ترویج و ترقی کے لیے، بیماریوں کی روک تھام کے لیے، صحت اور بیماری کے حوالے سے تشخیص بھی کرتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس، اور علاج کا کام بھی کرتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ ٹاپک ہم جو ہے وہ اگلے جو ہے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔